اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا کہ یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو برادریاں ہیں، یہ جو نسب ہیں، یہ جو خاندان ہیں، فرمایا یہ صرف تعارف کے لیے، یہ صرف پہچان کے لیے اللہ نے انسان کو دیے ہیں تاکہ اس کا تعارف ہو جائے، اس کی پہچان ہو جائے، وہ جانا جائے، وہ پہچانا جائے۔ تو یا اللہ ان میں افضل عزت والا کون ہے؟ تکریم کس کی ہے؟ تعظیم کس کی ہے؟ توقیر کس کی ہے؟ خالق کائنات نے قرآن پاک میں وہ معیار مقرر فرما کے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا زمانے والو سن لو، عزت والا وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہو، عزت والا وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت ہو، عزت والا وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ بینک بیلنس ہو، یا جس کا نسب اعلیٰ ہو، جس کا حسب اعلیٰ ہو، جس کا خاندان بڑا ہو۔ فرمایا نہیں، فرمایا کہ تمہارے درمیان عزت والا وہ ہے، وقار والا وہ ہے، شرافت والا وہ ہے کہ جسے اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرما دی ہے، جسے اللہ خالق کائنات نے تقوی عطا فرما دیا ہے، وہ عزت والا، جسے متقی ہونے کی سند عطا فرما دی وہ عزت والا، جسے خالق کائنات نے پرہیزگاری کا اعزاز عطا فرما دیا وہ عزت والا۔ نتیجہ یہ نکلا اس آیہ مبارکہ سے کہ عزت پیسے میں نہیں ہے، عزت دولت میں نہیں ہے، عزت پراپرٹی میں نہیں ہے، عزت برادری اور قبیلوں میں نہیں ہے۔ یا اللہ عزت کس میں ہے؟ فرمایا جس کو اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرما دی وہ عزت والا ہے، وہ شرف والا ہے، وہ کمال والا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا زاد راہ وہ ہے کہ جس کو تقوی مل گیا۔ سب سے بہتر زاد راہ، سب سے بہتر سامان، سفر کا سامان وہ تقوی والا ہے۔ جسے تقوی مل گیا وہ یہ سمجھے کہ مجھے سفر کے لیے سب سے اچھا سامان مل گیا، سب سے اچھا زاد راہ مل گیا، جسے تقوی کی دولت سے اللہ مزین فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا قیامت کے دن نہ مال کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ جائیداد کام، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یا اللہ کیا کام آئے گا؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ کام آئے گا، اسے نفع وہ دے گا کہ جسے اللہ نے قلب سلیم عطا فرما دیا ہے، جسے اللہ نے پاک دل عطا فرما دیا ہے، جسے اللہ نے سلامتی والا دل عطا فرما دیا ہے۔ اب سلامتی والا دل کون سا ہے؟ قلب سلیم کون سا ہے؟ قلب سلیم علماء فرماتے ہیں وہ دل ہے جس دل کو اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرما دیا ہے۔ قیامت کے دن کا مال کام نہیں آئے گا۔ لا ينفع مال ولا بنون، مال کام نہیں آئے گا، بنون اولاد کام نہیں آئے گی۔ یا اللہ کیا کام آئے گا؟ فرمایا جسے اللہ نے تقوی والا دل عطا فرما دیا اسے وہ نفع دے گا۔ اب تقوی والا دل کون سا ہے؟ وہ تقوی والا دل ہے جسے قلب سلیم وہ ہے جسے اللہ نے پرہیزگاری کا اعزاز عطا فرما دیا، جس کا دل تقوی سے مزین ہو گیا، جس کا دل پرہیزگاری سے معطر ہو گیا، جس کا دل گناہوں سے بچ گیا۔ اب یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ جناب والا تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ ہر اس کام سے بھی بچنا جس میں شک پڑ جائے، ہر حرام کام سے تو بچنا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کام سے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، جس کام سے دل میں شبہ پیدا ہو جائے، جس کام سے دل میں تردد پیدا ہو جائے، شک پیدا ہو جائے، فرمایا اس کام سے بھی بچنا، اسے تقوی کہتے ہیں، اسے پرہیزگاری کہتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک سفر پہ جا رہے ہیں۔ یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرما دی، یہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی اور اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ کی حضوری عطا فرما دی، یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہیں اللہ نے الا ان اولیاء اللہ کا تاج عطا فرما دیا۔
یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کا اعزاز عطا فرما دیا، سند عطا فرما دی۔ آپ سرکار سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے غلام ساتھ ہیں، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے غلام ساتھ ہیں، تو آپ نے جناب والا آپ نے اسے قمیض دھونے کے لیے کہا، قمیض اس نے دھو ڈالی، دھونے کے بعد اس نے پوچھا بھئی حضور یہ دیوار ہے، دیوار پہ اسے ڈال دوں خشک کرنے کے لیے تاکہ یہ سوکھ جائے؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ اس گھر کے والے یہاں موجود نہیں ہیں، گھر والے یہاں موجود نہیں ہیں، بغیر اجازت کے کسی کی دیوار کو استعمال کرنا یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اب غلام عرض کرتا ہے حضور چلو یوں کرتے ہیں، یہ درخت ہے، اس درخت پہ ڈال دیتے ہیں، یہ خشک ہو جائے گی، سوکھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ درخت چلو یہ کسی کی ملکیت میں تو نہیں ہے، کسی کی زمین کا پتہ تو نہیں ہے، لیکن درخت پر پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو جائے، ہم ان کا حق نہ مار بیٹھیں۔ فرمایا یہاں بھی نہیں ڈالنی۔ اس نے کہا حضور چلو یہ جو گھاس پڑی ہے زمین پر اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ سرکار فرمانے لگے کہ جناب یہ جانوروں کی غذا ہے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، ان کا حق نہ مارا جائے۔ تو حضور پھر کیا کریں؟ آپ نے یوں کیا، دھوپ کے وقت سورج کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، فرمایا ادھر ڈال لو، اپنی قمیض کو پیٹھ پہ ڈالا، سورج کی تمازت اور دھوپ سے وہ قمیض خشک ہو گئی۔ حضور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اسی کو تقوی کہتے ہیں، دل میں شک پیدا ہو جائے اس کام سے بچ جاؤ، یہ تقوی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جسے تقوی عطا کیا گیا اسے سب سے بہتر زاد راہ عطا فرما دیا گیا۔ جسے تقوی کی دولت عطا حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے متعلق آیا ہے کہ 40 ٹین گھی کے آپ کے پاس آئے، آپ بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اب 40 میں سے نا ایک ٹین میں چوہا مرا ہوا پڑ گیا، جا کے مر گیا، یا بہرحال وہ نکال لیا گیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان 40 میں کون سا ٹین ہے جناب والا۔ تو آپ نے فرمایا 40 کے 40 ضائع کر دو، وہ پھٹا بھی نہیں بھی نقصان ہو، اس میں زہریلا مادہ بھی نہیں گرا کہ جناب کسی کی جان کا خطرہ ہو۔ فرمایا نہیں، یہ 40 کے 40 ضائع کر دو۔ 40 میں سے ایک ٹین میں وہ تھا، ایک ٹین میں، پھر باقی 39 آپ نے ویسے ہی ضائع کرا دیے۔ حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا اسی کو تقوی کہتے ہیں، جس سے دل میں شک پیدا ہو جائے تو وہ تقوی کے خلاف ہے، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو جناب والا یہ وہ متقی لوگ ہیں۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اور جب وہ آیت نازل ہوئی اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اس کا شان نزول میں یہ آتا ہے، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ نے فرمایا بلال آذان پڑھو، حضرت بلال نے آذان پڑھی، آذان پڑھ سن کر مکے کا ایک مشرک کہنے لگا کہ شکر ہے اللہ کا کہ میرا باپ اس سے پہلے فوت ہو گیا کہ آج کا دن اسے دیکھنا پڑ گیا، کہ آج کا دن وہ نہیں دیکھ سکا۔ یعنی اس نے حیرانگی سے کہا کہ یہی تمہیں کالا ملا ہے اذان دینے کے لیے، یہی تمہیں توتلا ملا ہے اذان پڑھنے کے لیے۔ تو جناب والا سرکار کے چہرے مبارک پہ ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، سرکار نے کچھ نہیں فرمایا۔ جناب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا معاملہ تھا، سرکار نہیں بولے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور نے جواب نہیں دیا، لیکن سرکار نے فرمایا میں جواب نہیں دوں گا، بلال جانے تے بلال دا رب ذوالجلال جانے۔ حضرت بلال کا کی طرف سے جواب اللہ نے ارشاد فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فرمایا کہ اے لوگو یہ جو تمہیں ہم نے قبیلے بنائے ہیں، یہ جو ہم نے برادریاں بنائی ہیں، یہ جو نسب اور حسب بنائے ہیں،
فرمایا لتعارفوا، یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں، یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں، یہ تمہاری جان پہچان کے لیے ہیں۔ فرمایا یہ نہ کہو کہ وہ غلام ہے، وہ اس کا رنگ فلاں ہے، اس کا قبیلہ فلاں ہے، اس کی برادری فلاں ہے۔ فرمایا عزت ان چیزوں میں نہیں ہے، یا اللہ کس میں ہے؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا ہمارے نزدیک عزت کا معیار دولت نہیں ہے، ہمارے نزدیک عزت کا معیار وہ ہے کہ جس کو اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرما دی ہے، جس کا دل متقی بن گیا، جس کے دل کو اللہ نے پرہیزگاری کا اعزاز عطا فرما دیا، جس کو اللہ نے تقوی سے مزین کر دیا، وہ بڑھ گئے، وہ مقصد ہے اللہ کے قریبی ہیں، وہ عزت والے ہیں۔ اور جناب والا یہی اسی مقام پہ ایک اور حدیث پا ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول، آپ سرکار نے حضرت ابو عبیدہ کو سرکار نے فرمایا اے ابو عبیدہ یاد رکھ، عزت منصب میں نہیں ہے، عزت ہتھیاروں میں، وسائل اسباب میں نہیں ہے۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جب تمہیں چاہیے ہو کہ عزت تمہاری بڑھے، جب تمہیں چاہیے ہو کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو، کمال کا جملہ، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون فاروق اعظم ہیں جنہیں مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے؟ یہ کون فاروق اعظم ہیں کہ جنہیں رازدان مصطفیٰ کہا جاتا ہے؟ یہ کون فاروق اعظم ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے اپنا پڑوس عطا فرمایا ہے؟ یہ کون فاروق اعظم ہیں اللہ کے نبی کے بعد پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر، دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم، جن کے متعلق میرے سرکار فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ میرے بھائیوں کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ ہیں کہ سوچتے زمین پر ہیں، اللہ سوچ کی تائید میں قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے۔ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا۔ یہ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے چونکہ آپ نے یہی جب آپ مکہ کی طرف، مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہے تھے، آپ کا دور خلافت تھا، عمرہ شریف کرنے کے لیے آ رہے تھے، ایک وادی میں رک کر کے کہنے لگے، کہتے ہیں جناب والا آپ رونے پڑ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں لوگوں مجھے وقت یاد آ گیا کہ اسی وادی میں، اسی گھاٹی میں، انہی پہاڑوں پر میں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، میں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا، اور جب میں واپس جاتا میرے باپ خطاب مجھے ڈانٹتے اور کہا کرتے کہ عمر تجھے تو جانور چرانے کا ہی ڈھنگ نہیں آیا، تو اور کیا کرے گا؟ تجھے تو اونٹ چرانا ہی نہیں آیا، تو اور کیا کرے گا؟ آنکھوں سے آنسو آئے اور یوں مدینے کی طرف منہ کر کے عرض کرتے ہیں واہ کملی والے آ تیریاں تاواں تو صدقے جاواں، او عمر جس نو ڈنگر چراون دئی ول نہیں آندا، اس نو اللہ دی ادھی زمین دا بادشاہ بنا چھوڑے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنے کمال والے، پھر جب آپ نے اسلام کا پہرا دیا، اسلام سے وفا کی، اللہ نے عزت کیا عطا فرمائی۔ چلو بات نکل آئی حضرت فاروق اعظم کا متعلق، وہی فاروق اعظم ہے نا کہ جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، جب حضور پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جب اسلام سے وفا کر لی، تو پھر اللہ نے عزت وہ عطا فرمائی۔ دنیا کے انسان تو درکنار، انسان تو درکنار، انسان تو درکنار، میرے بھائیوں زمین پہ بھی آپ کا حکم چلتا، دریاؤں کے پانی پہ بھی آپ کا حکم چلتا، دریا پانی روک لیتا ہے، رکا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کا جناب والا لکھ کے فرماتے ہیں کہ اے دریا اگر میں نے تجھ پہ اللہ کی زمین پہ میں نے عدل قائم نہیں کیا تو پھر نہ چل، اگر میں نے عدل قائم کیا ہے تو پھر یاد رکھ تجھے چلنا پڑے گا، کیونکہ تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو جناب والا اللہ رسول کے ساتھ وفا کرنے والوں کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عزت پیسے میں نہیں ہے۔ عمر وہی تھے نا، پہلے لینڈ لا
لاڈ تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا سارا مال اسلام پہ قربان کر دیا، وہی عمر ہیں رات کو گشت کرتے ہوئے جناب والا اپنے غلاموں اپنی رعایا کے سامان اٹھا کر کے دیتے ہیں ان کو، کہیں کسی کا آٹا پورا کر رہے ہیں، کسی کا راشن پورا کر رہے ہیں، کسی کا جناب والا پرساں، حتیٰ کہ ایک روایت میں نے ایسی بھی پڑھی ہے کہ ایک قافلہ آیا مدینے کی باؤنڈری پہ جناب والا سرحد پہ، اس نے پڑاؤ کیا، آپ گشت کر رہے ہیں رات کو، انہوں نے خیمہ لگایا، خیمے کے قریب سے گزرے، گھر جاتے ہیں، اپنی گھر والی کو ساتھ لے کے آتے ہیں، اس خیمے میں مسافروں کا خیمہ تھا، شام کا یا یمن کا قافلہ تھا، تو اپنی گھر والی کو لے کے آتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ آنے والے قافلے میں ایک عورت حاملہ تھی، اس کا وہ ڈیلیوری کا وقت تھا، بچہ جننے کا وقت تھا، اور ان کے پاس کوئی ہیلپر نہیں تھا، کوئی معاون عورت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا تو امیر المومنین کی وائف ہوگی، اپنی بیگم سے کہا تو امیر المومنین کی بیگم ہوگی، زوجہ ہوگی، لیکن یہ ہمارے مہمان ہیں اور کوئی عورت نہیں جائے گی، اس کے تعاون کرنے کے لیے تو عمر کی بیگم تو خود جائے گی۔ تو جناب والا جب انہوں نے یہ ہیلپ کی تو جناب انہوں نے اس طرح اسلام پہ پہرا دیا میرے بھائیو، پھر اللہ نے عزت کیا عطا فرمائی۔ سنا ہوا ہے آپ نے مدینے کی سرزمین پہ زلزلہ آتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ جب زلزلہ آتا ہے تو پھر جناب فاروق اعظم یوں مخاطب کر کے زمین کو کہتے ہیں، فرمایا اے زمین، اگر تجھ پہ میں نے اللہ رسول کا قانون جاری نہیں کیا، اگر تجھ پہ میں نے عدل قائم نہیں کیا تو جس طرح تیرا دل کرے تو ہل، اگر تجھ پہ عدل قائم کیا ہے تو تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں عمر تجھے حکم دے رہا ہوں کہ ہلنا چھوڑ دے۔ وہ دن تھا، آج کا دن ہے، میں نے علماء کا لکھا ہوا پڑھا ہے کتابوں میں کہ ارد گرد زلزلہ آتا ہے، لیکن مدینہ طیبہ کی زمین پہ عمر کا آرڈر آج بھی یوں تیر رہا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ جنہوں نے اللہ رسول کے ساتھ وفا کی، جنہوں نے خالق کائنات کے دین کے ساتھ وفا کی، میرے بھائیوں میں بات کر رہا تھا کہ عزت پیسے میں نہیں ہے، عزت دولت میں نہیں ہے، عزت برادری میں نہیں ہے، عزت حسب نسب میں نہیں ہے، عزت کس میں ہے؟ میرا رب فرماتا ہے ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ کون ہے یا اللہ؟ فرمایا عند اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے، جس کے دل کو اللہ نے تقوی کی دولت سے مزین فرما دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ میرے بھائیوں جنہیں اللہ 5 وقت سجدے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے گھر کی حاضری کی اجازت عطا فرما دیتا ہے، خوش نصیب ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں میں، آج جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نہیں جاتے مسجد میں، میرے بھائیوں یہ بات نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں جسے چاہیں آنے کی اجازت دے دیں، جسے چاہیں روک دیں، میرا رب سب سے بڑا غیرت والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے آنے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے آنے دیتا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ سجدوں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جو مسجد میں اپنی حاضری کو یقینی بنا لیتے ہیں وہ جناب والا اس دور میں خوش بخت ہیں میرے بھائیوں۔ میں بات کر رہا تھا عزت پیسے میں، عزت دولت میں نہیں ہے، بیلنس میں نہیں ہے، عزت کس میں ہے؟ جس کے دل کو اللہ نے تقوی سے مزین فرما دیا، جس کو دل کو اللہ نے حضوری سے مزین فرما دیا، جس کے دل کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنی قرب اور قربت سے حضور کی اطاعت سے مزین فرما دیا، وہ عزت والے ہیں۔ حضرت عمر پاک نے حضرت ابو عبیدہ کو فرمایا، سرکار آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا تجھے منصب مل گیا، تجھے منصب مل گیا، تجھے منصب مل گیا، یہ نہ سمجھنا کہ منصب میں عزت ہے، یہ نہ سمجھنا منصب میں عزت ہے، یہ نہ سمجھنا پیسے میں عزت ہے۔ خدا کی قسم کمال کا جملہ، کمال کے جنے کا کمال کا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا کہ اذا طلب العزت للہ، فرمایا کہ جب تجھے عزت چاہیے ہو اپنے رب سے رجوع کر لینا، جب تجھے عزت چاہیے ہو، اگر تو چاہتا ہے تیری عزت بڑھے اپنے رب سے رجوع کر لینا۔ فرمایا اذا طلب العزت للہ، فرمایا جب تو اپنے اللہ سے عزت مانگے گا اعزک اللہ، اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا طَلَبَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ اللَّهِ،
فرمایا جب تو کسی اللہ کے سوا ماں سوا سے عزت مانگے گا، کسی سیاسی سے، کسی دنیا دار سے، کسی پیسے والے سے، کسی بڑے آدمی سے، وہاں ازلک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے گا۔ پھر سن لیں، فرمایا جب تجھے عزت چاہیے ہو تو اپنے رب سے مانگا کر، اللہ تیری عزت میں اضافہ فرمائے گا، معاشرے میں تیری عزت ہوگی، برادری میں تیری عزت ہوگی۔ عزت دینے والا اللہ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، ساری عزت اللہ کے لیے، ساری عزتیں اللہ کے رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ساری عزتیں ایمان والوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ فرمایا اِذَا طَلَبَ الْعِزَّةَ لِلَّهِ، فرمایا کہ جب تو اپنے اللہ سے عزت مانگے گا، جب تو اپنے اللہ سے، آج ہم دیکھتے ہیں کوئی سیاسیوں کی چاپلوسی کر کے سمجھتا ہے مجھے عزت مل جائے گی، آج ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑے لوگوں کی جناب والا کاسا لیسی کر کے سمجھتا ہے ہمیں عزت مل جائے گی، آج ہم دیکھتے ہیں کوئی جناب پیسے والوں کی ارد گرد طواف کر کے سمجھتا ہے ہمیں عزت مل جائے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے بھائیوں، رب العزت ہے، سبحان ربک رب العزت، پاک ہے وہ اللہ جو تیرا بھی رب ہے، جو عزت کا بھی رب ہے۔ بولیے نا یار سبحان اللہ، ہاں سنیے، آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، سبحان ربک رب العزت، پاک ہے تیرا رب، تیرا رب، تیرا رب پاک ہے کہ جو تیرا بھی رب ہے، جو عزت کا بھی رب ہے۔ عزت دینے والا کون؟ بولیے عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ بولیے عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ طے کر لیں، طے کر لیں، عزت پیسے میں نہیں ہے میرے بھائیوں، پیسے کی خاطر کبھی اپنا ضمیر نہ بیچنا، پیسے کی خاطر کبھی اپنے عقیدے کا سودا نہ کرنا، دولت کی خاطر کبھی اپنے نظریے پہ کمپرومائز نہ کرنا، دولت کی خاطر کبھی اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا، عزت کی خاطر، عزت دولت کی خاطر اپنی عزت کو مجروح نہ کرنا، عزت کی خاطر کبھی یہ نہ سمجھنا کہ کسی بڑے آدمی کی کاسا لیسی کریں گے ہمیں عزت مل جائے گی، کسی سیاسی کی چاپلوسی کریں گے ہمیں عزت مل جائے گی، کسی وڈیرے کے گرد طواف کریں گے ہمیں عزت مل جائے گی۔ نہیں، یہ طے کر لو مصطفیٰ کے غلاموں، یہ طے کر لو ہمارا رب بھی اللہ ہے، عزت کا رب بھی۔ عزت پیسہ نہیں دیتا، عزت بڑے لوگ نہیں دیتے، اور دنیا والے تو ذلیل کرتے ہیں، دنیا والے تو چار ٹکوں کی خاطر ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں، کسی نے کچھ دے دیا عزت نفس قتل کر کے دیتے ہیں، عزت خراب کر کے دیتے ہیں، اور بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا والوں سے عزت لینے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں، اداکاریاں کرتے ہیں، فنکاریاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، سبحان ربک رب العزت، فرمایا تیرا رب بھی اللہ ہے، عزت کا رب بھی اللہ ہے۔ جو رب تجھے زندگی دے رہا ہے، جو رب تجھے سانسوں کی خیرات عطا فرما رہا ہے، جو اللہ تجھے زندگی کی بھیک عطا فرما رہا ہے، وہی رب تمہیں عزت عطا فرمائے گا، وہی رب تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر کا جملہ سن لیے، سرکار فرماتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ یاد رکھ، اذا طلب العزت للہ، کہ جب تو اپنے رب سے عزت مانگے گا، عزک اللہ، اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا طَلَبَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ اللَّهِ، جب اللہ کے غیر سے کبھی تو عزت مانگے گا، پھر اللہ وَأَذَلَّكَ اللَّهُ، اللہ تجھے ذلیل کرے گا، اللہ معاشرے میں تیری رسوائی کرے گا، اللہ معاشرے میں تجھے بے نام کر کے رکھ دے گا، لوگوں کی نگاہوں میں تیرا وقار ختم ہو جائے گا، لوگوں کی نظروں میں تیرا عزت ختم ہو جائے گی۔ آج یہ طے کر لیں کہ ہم نے عزت لینی ہے اپنے پروردگار کے سامنے ماتھا جھکا کے لینی ہے۔ کیوں؟ ہمارا رب بھی اللہ ہے، عزت کا رب بھی۔ عزت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ دنیا داروں کی چاپلوسیوں سے عزت نہیں ملتی میرے بھائیوں، اچھے کپڑے پہن لیے اچھی بات یہی ہے، لیکن عزت نہیں ملتی۔ تکبر کرنے سے یہ نہ سمجھنا کبھی ہم آکڑ کر لیتے ہیں، فخر کر لیتے ہیں، وڈیائی کر لیتے ہیں، چار ٹکے آ گئے اوقات بھول جاتے ہیں، اس سے کبھی عزت نہیں ملتی۔ فخر کرنے سے، کبر کرنے سے، تکبر کرنے سے کبھی عزت
بولیے عزت نہیں؟ او بھائی عزت پیسے میں ہوتی تو سب سے بڑا عزت والا نمرود ہوتا، عزت دولت میں ہوتی تو بڑا عزت والا فرعون ہوتا، عزت جناب والا اگر پراپرٹی میں پیسے میں ہوتی دولت میں ہوتی تو عزت والا شداد ہوتا، فرعون ہوتا، حامان ہوتا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے انہیں بھی غرق کر دیا۔ فرمایا شداد کو ہم نے پیسوں اس کی دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا ہے، فرعون کا نام مٹ گیا، اس کا نشان مٹ گیا، اس کی دولت نہ رہی۔ موسیٰ کا نام کل بھی زندہ تھا، موسیٰ کا نام آج بھی زندہ ہے۔ یزید کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، جائیداد تھی، وسائل تھے، اسباب تھے، لیکن یزید مٹ یزید مٹ گیا، اس کا نشان مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا کچھ نہ بچا۔ دولت اسی کے پاس تھی۔ اگر پیسے میں دولت ہوتی، اگر بڑے تعلقات میں، یہ بھی ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر میرے بھائیوں بیماری ہے، بڑے لوگوں کے تعلقات بنانے ہیں، شاید ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ اور اس چیز میں عزت نہیں ہے، عزت کس میں ہے؟ اپنے رب کے سامنے جھکتا جا، تو جھکتا جائے گا، اللہ تجھے اونچا فرماتا جائے گا۔ اگر اس بات میں اگر عزت ہوتی، یزید کا نام آج بڑا ہوتا، لیکن یزید مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو ہم دیکھتے ہیں، فارس کا رہنے والا جوان ہے، اس امت کا سب سے طویل العمر بندہ، 250 سال عمر پائی با اختلاف روایات۔ اس امت کا پہلے مجوسی تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر عیسائی مذہب قبول کیا، حق کی تلاش میں قسمت لے آئی مدینے، 10 بار بکے ہیں، 10 بار، بڑے گھرانے کے آدمی تھے، 10 بار بکے ہیں، بکتے 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 حق کی تلاش میں۔ عیسائی راہب نے کہا تھا کہ تیرا منزل مقصود، تیرا منزل مراد جو ہے، تیری مراد مدینہ طیبہ میں، آمنہ کا چاند طلوع ہوگا، ختم نبوت کا تاجدار آئے گا، تیرا مقدر ان کے قدموں میں ہے، جا ڈھونڈ لے۔ اب اس حق کی تلاش میں میرے بھائیوں آپ نے غلامی قبول کی، جناب والا نوکری قبول کی، بکتے گئے بکتے گئے بکتے گئے، بکنا قبول کر لیا، حق کی تلاش تھی۔ یہودی کے گھر اس کے جناب والا پاک کی پہرا دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، پتہ چلا مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ مدینے میں حضور ہجرت کر کے جب آئے، پتہ چلا آتے ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں، میں بات کر رہا تھا عزت پیسے میں نہیں ہے، جڑا نوکر ہے، نوکر ہے یہودی کا، لیکن تصور میں مصطفیٰ ہے۔ اس یہودی کا بھائی آیا ہے تو اس کو اطلاع دیتا ہے، یہودی کو کہتا ہے کہ یہ وہ آ گئے ہیں جس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کون؟ کہ وہی جو نیا نبی آنا ہے، کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، نیچے اتر آئے حضرت سلمان، آ گئے۔ یہودی نے کہا مزدوری مجھ سے لی ہے، اپنا کام کر۔ اسی تصور میں کتھے کم ہومنا آئی تو کتھے مزدوری ہومنی آئی، شامی لیا، خیال حضور کا ہے۔ تیرا آستا جو نہ مل سکا، ایک شاعر ہیں عیسیٰ، عیسیٰ شاعر ہیں، حضور اعلیٰ کے مرید ہیں، پیر میر علی شاہ معرفت کا کلام لکھتے ہیں، بڑی مزے کی بات لکھی ہے۔ تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبھی سہی، کملی والے آ تیرا آستاں، سینکڑوں سال گزر گئے، دہائیاں گزر گئیاں، محبوب کی تلاش کے اندر، فارس چو مکہ
مکہ چو مدینہ وکدیاں مدینے آ گئے نے حضور دا انتظار ملاقات نہیں ہوئی تے جناب کیفیت کے وے تیرا آستا جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی سہی تیرا آستا جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی سہی ہمیں سر جھکانے سے کام ہے یار مزے دی گال نے بھائی تیرا آستا جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی سہی ہمیں سر جھکانے سے کام ہے وہ وہاں نہیں وہ یہی صحیح ہمیں سر جھکانے سے کام ہے وہ وہاں نہیں وہ یہی صحیح میرے ذوق سجدہ کو ضد نہیں سجدہ ہی کرنا ہے ضد نہیں میرے ذوق نو ضد نہیں گل سمجھو جی میرے ذوق سجدہ کو ضد نہیں میرا سجدہ ہو وہ کہیں صحیح تیرا آستا تو ہے آستا تیرے نقش پا پہ جبھی صحیح ہاں تیرا آستا تو ہے آستا تیرے نقش پا پہ جبھی صحیح وہ میری نظر سے چھپے گا کیا جو تصورات کی زد میں ہو تصور میں ہم نے قید کر لیا ہے وہ میری نظر سے چھپے گا کیا جو تصورات کی زد میں ہو اسے جب بھی چاہوں میں دیکھ لوں وہ کہیں صحیح میں کہیں صحیح ہاں اسے جب بھی چاہوں حضرت سلمان فارسی نے غربت قبول کی غلامی قبول کی پھر کلمہ نصیب ہو گیا لوگوں عزت پیسے میں ہوتی تو جناب جو مالک تھا اسے عزت ملتی عزت پیسے میں نہیں ہے عزت دولت میں نہیں ہے عزت نسب میں نہیں ہے فارس سے آنے والا غلام ہے لیکن اسلام سے وفا کر لی اللہ رسول سے وفا کر لی اللہ نے عزت وہ عطا فرمائی فارسی زبان بولتے ہیں عربی نہیں آتی عرض کی حضور مجھے عربی نہیں آتی سرکار نے فرمایا جبریل آئیں گے میرے سلمان کو خود جبریل عربی سکھائیں گے سنیے حضور کے غلاموں کوئی خاندان بڑا نہیں تھا پیسہ زیادہ نہیں تھا دولت زیادہ نہیں تھی جائیداد زیادہ نہیں تھی بس حضور سے وفا کر لی حضور نے فرمایا سلمان کو بھی اللہ کی جنت سلمان کا بھی سوال کرتی ہے عمار کا بھی سوال کرتی ہے علی کا بھی سوال کرتی ہے مصطفیٰ کے ساتھ جس نے وفا کر لی وہ سلمان بھی بے مثال وہ مصطفیٰ کا عمار بھی بے مثال ہے سفر شریف
میں حضرت عمار بن یاسر کی شہادت ہے۔ حضرت عمار کون ہے؟ ساری زندگی قبلہ غلامی کی زندگی قبول کی۔ مکے کے مشرک کبھی تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتے ہیں، کبھی جناب والا سینے پہ پتھر رکھتے ہیں، کبھی جناب والا لوہے گرم کر کر کے جسم کو داغ دیتے ہیں، کبھی جناب انگاروں پہ حضرت سلمان حضرت عمار کو لٹاتے ہیں۔ ظلم کی حد کر دی، ان کا ظلم بڑھتا جاتا ہے، ان کا جنون بڑھتا جاتا ہے۔ مشرک کہتا ہے عمار تجھے کچھ نہیں ہوتا، تجھے اتنی تکلیفیں دیتا ہوں، تجھے اتنی اذیت دیتا ہوں۔ حضرت عمار نے مزے کی بات فرمائی، فرمایا اوے لعنتی، میرا جسم تیرا غلام ہے، میرا دل محمد عربی کا غلام ہے۔ فرمایا تیری تکلیفیں بڑھتی جاتی ہے، تیری اذیت بڑھتی جاتی ہے، ادھر تو زخم دیتا ہے، ادھر حسین کا نانا تصور میں دیدار کرا دیتا ہے، ادھر تیری تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ادھر مصطفیٰ کی عطا زیادہ ہوتی ہے، ادھر تیری طرف سے اذیت بڑھتی جاتی ہے، ادھر مصطفیٰ کی محبت بڑھتی جاتی ہے، تو میرے دل پہ کیا رکاوٹ کھڑی کرے گا؟ ادھر سے تیرے زخم بڑھتے ہیں، ادھر سے مصطفیٰ کے کرم بڑھتے ہیں۔ قبلہ ایک بار انگاروں پہ چلا رہے ہیں حضرت عمار کو، جناب کہہ رہے ہیں کلمہ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے۔ مسلمانوں ہمیں مفت میں دین مل گیا، ہمیں اسی لیے قدر نہیں ہے، نمازوں پہ ہم نہیں آتے، ذکر اذکار ہم نے کبھی نہیں کیا، موبائل میں سارا دن ساری رات نوجوان کا گزر جاتا ہے۔ میرے بھائی اسی لیے قدر نہیں ہے، اسلام کی قدر پوچھنی ہے۔ مصطفیٰ کے بلال سے پوچھ، کملی والے کے سلمان سے پوچھ، حضور کے عمار سے پوچھ، کلمے کا مل پہ جائے گا۔ انگاروں پہ لٹا رہے ہیں، ادھر سرکار کو خبر ملی حضور تہاڈا غلام ہے، تہاڈی محبتاں دی قیمت ادا کر رہا ہے۔ وہ فرمایا کہ پر عرض کی تھی حضور تہاڈے نوکر نو انگارے تے لٹایا جا رہا ہے، اج تے ظلم دی حد ہو گئی ہے، انگارے لٹا پکھا کے انگارے تے لٹا رہے نے۔ میرے مصطفیٰ دیا اکھیاں چوں آنسو آئے، عمار تیری محبت دے معیار نو سلام، عمار تیرے پیار دی معراج نو سلام۔ تیرا سن کے مصطفیٰ دیا مبارک اکھیاں چوں آنسو آئے نے۔ حضور اپنی مسجد تو باہر آئے، انہاں کافراں دے کول آئے نے، دیکھیا عمارے ادو انگارے نے ظالمہ نے لٹایا ہویا ہے۔ سرکار نے فرمایا چھوڑ دو، انہاں آکھیا ہے غلام سادہ ہے، کلمہ تیرا پڑھدا ہے، چھوڑنا کوئی نہیں۔ تے میرے لجپال دے ہاتھ دعا واسطے اٹھے نے، عرض کی تھی اللہم یا نارو کونی بردن و سلامن علی عمار، اے اللہ اس آگ نو میرے عمار تے ٹھنڈا کر دے جس طرح ابراہیم تے ٹھنڈا کیتا آیا۔ حضور دا جملہ بعد وچ مکمل ہویا، آگ نو اللہ نے پہلے گلزار بنا چھوڑیا ہے۔ نال وفا کیتی ہے، جنہ دین نال وفا کیتی ہے، اللہ نے انہاں نو عزتاں دے تاج عطا فرمائے نے۔ معلوم ہویا عزت دولت دے اندر نہیں، عزت پیسے دے اندر نہیں، عزت بڑی برادری میں نہیں ہے، عزت کسی سیاسی کی چاپلوسی سے عزت نہیں ملتی، عزت کسی بڑے لوگوں کی کاسا لیسی سے نہیں ملتی، عزت کہاں سے ملتی ہے؟ حضور کے وفادار ہو جاؤ، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔